رہتی دنیا تک جو ممتاز قادری کر گیا، آج رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ ہے، اور جو سید خان نے کیا اس غازی سید خان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے یہ میلاد، اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ کیا میلاد صحابہ نے منایا؟ اکثر یہی سوال ہوتا ہے، کیا میلاد صحابہ نے منایا؟ صدیق اکبر نے اتنا دور پایا، انہوں نے اپنے دور میں کیا ایک مرتبہ حضور کا میلاد منایا یا 12 ربیع الاول منایا؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا دور پایا ہے، کیا اس دور میں انہوں نے ختم بخاری کا جلسہ کیا تھا؟ سیرت النبی کا جلسہ کیا تھا؟ صحابہ کا جلوس نکالا تھا؟ جب وہ کام انہوں نے نہیں کیا اور تم کرتے ہو، تم کرو تو یہ شریعت بن جائے، ہم کریں تو بدعت ہو جائے، ہم کریں تو بدعت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم سے پوچھ کہ ہم رسول اللہ سے کس طرح پیار کرتے ہیں، ہم سے پوچھ کہ ہم ماہ ربیع الاول کا کس طرح انتظار کرتے ہیں، ارے ہم سے پوچھ کہ ہم 12 ربیع الاول کو کس طرح مناتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، احادیث میں آتا ہے کہ جانور مشرق والے مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں اور مغرب والے مشرق کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو تمہیں۔ آپ بھی بلند آواز سے کہیے، کیا کہتے ہیں؟ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ۔ سارے مل کے بنے، خبر یہ سناؤ۔ اور خود حضرت آمنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ کیا فرماتی ہیں؟ ہم حضور کا میلاد بیان کریں تو ناجائز ہو جاتا ہے، حضور کی اماں خود یہ میلاد بیان کر رہی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے ستارے آسمان کو چھوڑ کر میرے گھر کی چھت پہ آ چکے ہیں، یوں لگتا تھا کہ ٹوٹ کر میرے سین میں گر جائیں گے۔ ارے پوچھتی ہوں یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ نبیوں کے سردار کی آمد ہے۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا۔ ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا پیار ہے، کبھی آپ نے سوچا اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہوئے کسی عالم دین سے آپ نے پوچھا ہو کہ منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کسی نے پوچھا کبھی؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ جو خرافات کرنی ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ اچھا، کبھی شادی میں آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا ہو کہ شادی جو سنت رسول ہے اور وہ کام ہے 10 منٹ کا، جسے نکاح، عقد نکاح کہتے ہیں، اگر عقد نکاح نکال دیا جائے تو کہ شادی رہ سکتی ہے؟ اس کے علاوہ 10 دن جو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، کسی عالم دین سے پوچھا آپ نے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جتنی رسومات کی جاتی ہیں کسی سے پوچھ لو جائز ہے ناجائز ہے، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا، ڈٹ کے منائے جا رہے ہیں، اور کسی مولوی کو اعتراض بھی نہیں ہے،
کسی مولوی نے کبھی آ کے نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اسے جرأت بھی نہیں ہوگی بیچارے کو۔ اگر ہوئی کسی معتبر کی شادی تو الٹا اس کی تنخواہ بھی بند کر دی جائے گی۔ تو اس لیے لیکن جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے، بھولے بالے سنی، یہ سادہ لو حضور سے پیار کرنے والے جب حضور کے ذکر کی محفل اس طرح سجاتے ہیں تو پھر صبح کسی کو پکڑ لیں گے کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ جو صحابہ نے میلاد منایا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیسا میلاد منایا ہے۔ ارے جو صحابی اپنے باپ کی گردن سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں ڈال دے وہ 2 دیگیں نہیں پکا سکتا۔ جو صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کریں، کیا وہ 2 لائٹیں نہیں لگا سکتے؟ یہ باتیں کسی اور کو جا کے بتاؤ۔ جس دل میں حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رچ بس چکی ہے، نہ وہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ سیدھا گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا۔ جب تیرے لیے کائنات بنی ہے، جب تیرے لیے یہ زمین بنی ہے، جب تیرے لیے یہ آسمان بنے ہیں، جب تیرے لیے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے، تو ہر ایک کے لیے رسول بن کر آیا ہے، تو جانوروں کا بھی رسول بن کر آیا ہے، تو انسانوں کا بھی رسول بن کر آیا ہے، تو انسانوں کا بھی رسول بن کر آیا ہے، تو پھر کائنات کے ذرے ذرے کے جب رسول آپ بن کر آئے ہیں تو مجھ ناچیز کی حیثیت کیا ہے؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ تو اس لیے ڈٹ کر حضور کا میلاد منایا کرو۔ حضور کا میلاد کوئی اتنا بڑا ایٹم بم نہیں ہے کہ جس سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اسی طرح حضور کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام ناجائز ہے تو بتا دیں، باقی رہ گیا لنگر، باقی رہ گیا لنگر۔ الحمدللہ ہم سنی لنگر شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر کسی کو شوق نہیں ہے کھانے کا تو پھر جائے کوئی مردار کھائے، کوئی کیا چیز کھائے، ہم اس سے منع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حلال طیب یہ رزق پیدا کیا ہے، حضور کا صدقہ دیا ہوا کھاتے تھے، کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جن کو یہ نصیب نہیں ہے نا، خدا کی قسم آپ دیکھو آج دنیا داروں کی بیٹھک پر بیٹھ کر وہ حرام بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور لوٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ جنہیں یہ لنگر نصیب نہیں ہوتا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب در سے دور ہوتے ہیں تو پھر نہ انہیں حلال کی تمیز رہتی ہے نہ حرام کی تمیز رہتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیے، ایسی محفلوں کے ساتھ، ایسے دربار کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیے۔ خدا کی قسم یہ پرفتن دور ہے، ہر چیز کے ہم نے ڈاکو دیکھے اور ہر چیز پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن افسوس کہ آج ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان اللہ والوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے، ان آستانوں کا دامن اس طرح تھام لیجئے، اور وہ آستانے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشہ محبت کا درس دیں، کبھی بھی ان آستانوں سے دور نہ رہنا، اس لیے کہ اس پرفتن دور میں اگر چاہتے ہو اسی طرح حضور کے ذکر کی محافل سجتی رہیں تو پھر اپنے بچوں کو اندر بھی یہ سمجھا کے جاؤ کہ میرے بعد تم نے یہی محفل منعقد کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محافل ہمیشہ انشاءاللہ سجتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول انشاءاللہ 17 ستمبر بروز منگل صبح 8:30 بجے TNT مسجد سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا جلوس روانہ ہوگا۔ آپ تمام نے شرکت کرنی ہے، شرکت کریں گے شرکت۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، یوں ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔